بسم اللہ الرحمن الرحیم. Causes of the formation of All India Muslim League. مسلم لیگ کے قیام کے اسباب. کیا ضرورت پڑی کہ مسلم لیگ بنانے پر مسلمان مصر ہوئے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ فلیگ ہے اور یہ پاکستان بعد میں بنا. آل انڈیا مسلم لیگ کی کوششوں کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا. اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ ان 1906. اس ٹائم بڑے بڑے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں دعا اللہ رب العزت سے فرما رہے ہیں. 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ایک ہوئی تھی. اس میں ہمارے بڑے بڑے جو سیاسی رہنما تھے ان کی فوٹیج، اس میں کم سے کم 8 سے 10 ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ، پس منظر. بیک گراؤنڈ میں 2-3 باتیں ہم نے بتانی ہوں گی. ایک تو اس میں یہ ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ مسلمان محمد بن قاسم 712 میں راجہ طاہر کو اس نے شکست دی. مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی. تقریباً 1000 سال سے زیادہ مغل خاندانوں نے حکومت کی. 1857 میں 1857 میں انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی. 1885 میں کانگریس بنی. کانگریس جو بنی تھی وہ پورے برصغیر کی سب کانٹیننٹ کی ایک سیاسی جماعت تھی، لیکن اس میں ہندوؤں کو تو فائدہ ہو رہا تھا، مسلمانوں کو فائدہ نہ ہوا. 1905 میں جب پارٹیشن آف بنگال کی بات ہوئی، تقسیم بنگال کی بات ہوئی، تو اس پر ہندو نے بہت جلسے جلوس کیے، احتجاجات کیے. اس پر اب مسلمان اس پر مصر ہوئے اور ضرورت محسوس کی کہ اب ہماری اپنی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے. لہذا 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ میں جو لکھنا ہوتا ہے فیو ریزنز فار اسٹیبلشمنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ. اس کے کچھ ریزن بتانے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ اس کا قیام کیا ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں. نواب وقار الملک، ان کی صدارت کے اندر مسلم لیگ کے قیام کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ تو ہم لکھیں گے اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی ڈسپیوٹ، اردو ہندی تنازع. بنارس میں 1867 میں ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنے کی ایک تحریک چلائی اور فارسی رسم الخط کی جگہ دیوانگری ہندی رسم الخط کو رائج کرنے کی کوشش کی. اس مخالفت کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ فارسی جو ہے وہ اردو فارسی اور عربی رسم الخط کے مشابہ ہیں، اور عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی قرآن و حدیث کی زبان ہے. حکومت نے اس تنازع کا فیصلہ یہ کیا کہ ہندی کو عدالتوں میں رائج کر دیا گیا اور اردو کا جو درجہ پہلے سے تھا اس سے کم کر دیا گیا. اس فیصلے سے مسلمانوں کو علیحدہ سیاسی جماعت کی ضرورت کا احساس ہوا، جو کہ مسلم لیگ کے قیام میں مددگار ثابت ہوئی. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو بنتی ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ. مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں، اور اسی تھیوری کو یہ آگے چل کر وہ نظریہ کے لئے جو مطالبہ پاکستان کی بنیاد بھی بنی.
اور ملت اسلامی نے تمام جو علاقائی اور نسلی تفرقے ہیں ان کو ختم کر کے سب کو قومی اتفاق کی اور قومی یکجہتی کی طرف گامزن کیا، ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور ایک ہی نعرہ لگایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں جو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے بعد کاؤ سلاٹر، گائے جو ہے وہ عید الاضحیٰ میں مسلمان قربانی کرتا ہے، مسلمانوں کی اپنی ایک رسم و رواج اور کلچر ہے، اسلامی کلچر ہے، لیکن ہندو جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے، کیونکہ ہندو جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی گائے کو ذبح کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے ایک ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ہمارا روز بروز جو اختلاف بڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہماری اپنی ایک سیاسی جماعت ہو تاکہ ہمارے اپنے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے بندے ماترم۔ بندے ماترم، بندے ماترم اصل میں ایک ترانہ ہے، اور اس کی میننگ کیا ہے؟ ماں میں تیرے آگے جھکتا ہوں۔ بنگال کی ایک مشہور ناول نگار ہیں جس کا نام ہے بنگم چندر، ان کا ایک ناول ہے آنند مٹھ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا دشمن بتایا ہے، اور انڈیا والوں کو یہ ترغیب انہوں نے دی ہے کہ جب تک مسلمان اس دھرتی سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہندوستان وہ محفوظ نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور اس کے جواب میں بھی ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ اس کے جواب میں بھی بنی۔ کانگریس کا ہمارے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے اتنا مناسب نہیں تھا۔ کانگریس اصل میں ان کا کہنا تھا کہ بھائی وہ ہندو کی جماعت نہیں ہے بلکہ تمام ہندوستانیوں کی جماعت ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو ان کے حقوق کو دلوایا جائے، لیکن یہ ان کا جو دعویٰ ہے زبانی کلامی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کانگریس کا جب بھی بس چلتا وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے، اس لیے مسلمان اسے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ ہماری ایک ایسی جماعت ہو جو صحیح معنوں میں جو ہے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کو دلوا سکے، لہٰذا کانگریس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے رویہ ہمارے ساتھ مناسب نہ تھا۔ اس کے بعد اکانومکس پرابلمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 1857 کے بعد مسلمانوں کی جو اکانومکس ہے وہ بالکل ہی کریش ہوئی، ختم ہوتی گئی، اور مسلمان زوال پذیر ہوتا رہا، اور ان کی جو سرکاری ملازمت کے جو دروازے ہیں مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے، اعلیٰ ملازمتیں، اعلیٰ عہدے نہیں دیے جاتے تھے، اور ان کی جو صنعتیں ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، اسی جگہ جو جدید صنعتیں تیار کی گئیں، ان کی زمینوں کو چھین لیا گیا، اور مسلمان جو ہے تجارتی میدان میں بالکل ہی نیچے سے نیچے ہوتا گیا، کم سے کم تر، غریب سے غریب ہوتا گیا، اور مسلمان ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے، ایجوکیشن میں بھی، اکانومکس میں بھی، ہر اعتبار سے۔ اب ان حالات میں مسلمانوں نے اپنی ایک علیحدہ تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ پارٹیشن آف بنگال 1905 میں جب صوبہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مشرقی بنگال مسلمانوں کے حصے میں آیا جس سے مسلمان بڑے خوش تھے، اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس سے مسلمان جو ہے ان کو ترقی کا ملنی تھی، اور یہ بات جو ہے نا ہندوؤں کو ناپسند تھی۔ انہوں نے بنگال کی انلڈ تقسیم کا جو ہے نا بہت زور لگایا، تحریکیں چلائیں، اور 6 سال کے بعد 1911 میں یہ تقسیم جو ہے منسوخ کر دی گئی۔
اور مسلمانوں کے آزاد چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو تنسیخ نہ کر سکے، رکوا نہ سکے، اس سے مسلمان کافی دل برداشتہ ہوئے اور انہیں ایک الگ تنظیم، ایک الگ اپنی سیاسی پارٹی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد پرپس، مقاصد کیا تھے؟ 3 بڑے بڑے مقاصد تھے: برٹش مسلم یونٹی، انگریزوں کے حقوق کے ساتھ اچھا تعلق، مسلم رائٹس، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور تیسرا جو ہے گڈ ریلیشنز ود ادر نیشنز، دوسری قوموں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا۔ اس کے جو ایمز اور آبجیکٹیو جو ہیں وہ یہ ہیں: لویلٹی ٹو دا برٹش گورنمنٹ، ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں اور ہمارے اندر آپس میں جو ہے مسکنسیپشن ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، وہ جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ ختم کیا جائے۔ ایک تو یہ مقصد بھی تھا۔ پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلمز، مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں اور جو ان کے اپنے حقوق بنتے ہیں، ان کی جو مفادات ہیں اور ان کی جو ضروریات ہے وہ حکومت کو آگاہ کرنا، حکومت کو بتانا۔ اور آخری جو اس میں ہیں گڈ ریلیشنز ود ادر نیشنز، جتنی بھی دوسری اقوام ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں چاہے دوسرے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون والا معاملہ برتانا، ان کی مدد کرنا، یہ تمام جو ہے اس کے اہم سے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کو پی ایچ ڈی اور اردو وغیرہ کے اپلوڈ کرتے ہیں لیکچرز، تو جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، آگے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا۔